السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ محترم حاضرین مجلس اور خواتین اسلام، اس مختصر سے درس میں آپ کے سامنے جس موضوع کی وضاحت کرنی ہے وہ ہے بیوی پر شوہر کے حقوق، یعنی ایک مرد کے، ایک شوہر کے کیا حقوق ہیں جو اس کی بیوی کو ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے ہم سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ کے نزدیک بڑا محترم رشتہ ہے، اور یہی وہ رشتہ ہے جو اس کائنات کے اندر سب سے پہلے وجود میں آیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ان سے ان کا جوڑا بنایا اور دونوں کو میاں بیوی بنا دیا اللہ نے۔ اس دنیا کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ۔ مزید یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کی محبت سے زیادہ میں نے اور کوئی مثالی محبت نہیں دیکھی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اور آپ کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے عملی نمونے بھی پیش کیے، اور یہ بتایا ہے کہ ایک مسلمان عورت کو اپنے شوہر کے تعلق سے زندگی کیسے گزارنا چاہیے، اور ایک شوہر کو اس کی اپنی بیوی کے تعلق سے زندگی کیسے گزارنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی رات میں آپ شوہر پر بیوی کے کیا حقوق بنتے ہیں وہ سنیں گے۔ آج آپ سنیے کہ بیوی کے اوپر شوہر کے کیا حقوق بنتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹاپک صرف عورتوں کے لیے، یہ ٹاپک مردوں کے لیے بھی ہے۔ کیوں؟ تاکہ مرد حضرات اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو بتا سکیں کہ ایک لڑکی جو آپ کی بیٹی ہے، اس کا کل کو نکاح ہوگا، شادی ہوگی، کسی کی بیوی بنے گی، تو اس کے اپنے شوہر کے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں۔ ہمارے ہاں شرم و حیا کا مطلب بعض دفعہ یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ بیٹی کو صرف وہی باتیں بتانی ہے جو اس سے متعلق ہیں، شادی شدہ زندگی کے مسائل، میاں بیوی کے مسائل، گھر مطلب وہ پرائیویٹ روم کے مسائل اور گھر کے اندر کے یہ سب اس کی ماں بتائے گی اس کو۔ کیوں؟ باپ بھی بتا سکتا ہے، جس کو علم ہو اسے بتانا چاہیے، محبت سے، پیار سے، الفت۔ کتنی مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بتایا کہ شوہر کے ساتھ رہا کیسے جاتا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہیں، کس انداز میں زندگی گزارنا ہے اپنے جو ہے شوہر کے ساتھ۔ تو یہ مردوں کے لیے بھی ہے کہ مرد حضرات اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ کل کو جب ان کی شادی ہوگی تو شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں جو بیٹی کو ادا کرنا ہے بیوی کی حیثیت سے۔ یہ باپ کی ذمہ داری بھی۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے جو سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ جیسے مرد کے حقوق ہیں عورت پر، عورت کے بھی حقوق ہیں مرد پر، لیکن مرد کا مقام ایک درجہ عورت پر بڑھا ہوا ہے۔ اللہ نے بھی کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ تو سب سے پہلا شوہر کا حق یہ ہے کہ ایک عورت
اپنے شوہر کو اپنا قوام سمجھے، مطلب نگراں، ذمہ دار، لیڈر، حاکم، مالک، آقا، یہ سمجھنا ایک عورت کو۔ ایک عورت ہمارے یہاں یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی محکوم ہے اور اس کا شوہر اس کا حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے اور قوام بننے کی اصل صلاحیت ایک مرد کے یہاں ہی، ورنہ عورت بھی بعض دفعہ مجبوری میں، پریشانی میں، تکلیف کے وقت، شوہر کی وفات کے بعد بعض دفعہ اپنے بچوں کے لیے ہاتھ پیر مارتی ہے، کوششیں کرتی ہے بلا شبہ، لیکن اصل حاکم اور ذمہ دار ایک مرد ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا۔ تو یہ سب سے پہلا حق ہے شوہر کا کہ اس کی بیوی اس کو اپنا قوام سمجھے اور جو اللہ نے شوہر کو مقام دیا ہے وہ مقام اس کو عطا کرے اور اس کو دے۔ دوسرا حق طاعتہ بالمعروف، شوہر کی بات ماننا، لیکن کس میں؟ کس مسئلے میں؟ بھلائی کے کاموں، ہر ایک چیز میں نہیں۔ بعض دفعہ شوہر یہ سمجھتا نہیں میں نے کہہ دیا تو ماننا ہی ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ کی بات غلط بھی تو ہو سکتی ہے، یا آپ کسی غلط چیز کا حکم بھی تو دے سکتے ہیں اپنی بیوی کو۔ اب آپ کی بیوی آپ کی بات نہیں مان رہی ہے اس لیے کہ آپ غلط چیز کا حکم دے رہے ہیں، تو آپ کو غصہ آ رہا، تو یہ غصہ آپ کا ناجائز ہے آپ کا، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت ضروری نہیں ہے، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ ہو۔ باپ اگر شرک کرنے کا حکم دے کرنا ہے نہیں کرنا، ماں شرک کرنے کے لیے کہے نہیں کرنا، اس کی بات نہیں، اس کا مقام ہے اونچا۔ ایسے ہی شوہر کسی غلط کام کا حکم دے، چاہے وہ نجی زندگی کے مسائل ہو یا باہری زندگی کے مسائل ہو، ایسی کوئی بات بیوی کو نہیں ماننا۔ لیکن ہاں جو بات غلط نہیں ہے، معروف ہے، خیر ہے، بھلی چیز ہے، بھلا کام ہے، اس میں ایک بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے اور شوہر کا اس معاملے میں حق ادا کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فالصالحات قانتات، نیک عورت وہ ہے جو فرما بردار ہو، بات ماننے والی ہو، کس کی؟ اپنے شوہر کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، کہ ایک عورت اپنے شوہر کا مکمل حق تب تک نہیں ادا کر سکتی ہے جب تک کہ اس کی مکمل اطاعت نہ کرے، لیکن خیر کے کاموں میں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ایک عورت جب اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو کتنا اچھا کام کر رہی ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، ایک عورت جب 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی بات مان لے، اطاعت کر لے، کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے سارے حقوق ادا کر دے اور فلاں فلاں کام کر لے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ شوہر کے بارے میں حدیث نہیں ملے گی آپ کو، لیکن بیوی کے بارے میں حدیث۔ 4 کام صرف ایک عورت کو کرنا ہے، لیکن وہ توحید والی ہونی چاہیے۔ ایک مشرکہ عورت کرے بھی تو کیا فائدہ؟ شرک کی وجہ سے سارے اعمال برباد۔ تو نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اور اپنے شوہر کی بات ماننا، لیکن وہی کنڈیشن اپلائی ہمیشہ سے کنڈیشن اپلائی ہے کہ اطاعت کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلے کاموں میں اس کی بات مانے۔ تو کیا کہا؟ دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، یا دوسری روایت میں ہے اس سے کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، کہ اے اللہ کی نیک بندی تو جنت میں جس دروازے سے چاہے تو جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ ہے شوہر کا دوسرا حق کہ شوہر کا یہ حق ادا کرے بیوی کہ وہ خیر کے کاموں میں اس کی بات مانے۔ دوسرا حق جو ہے ایک عورت کا وہ ہے ایک شوہر کا جو حق ہے المحافظۃ علی عرضہ و مالی،
کہ شوہر کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرنا. ایک آدمی گھر میں ہمیشہ نہیں رہتا. گھر میں کس کو رہنا ہے؟ بیوی کو, عورت کو. تو کہا گیا کہ گھر میں جو شوہر کی عزت ہے, اور شوہر کی عزت کون ہے؟ اس کی بیوی. تو شوہر کی عزت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ فالصالحات قانتات حافظات. نیک عورت کون ہے؟ جو شوہر کی فرما بردار ہو, اور نمبر 2 کیا ہے؟ حافظات, حفاظت کرنے والی ہو. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء. عورت کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی ایسے مرد کو گھر میں نہ آنے دے جس کے آنے کو شوہر ناپسند کرتا, چاہے کہ وہ رشتہ دار ہو. کیوں؟ ہمارے یہاں رشتہ دار ہونے کا بعض دفعہ لوگ مطلب سمجھتے ہیں کہ بیڈ روم تک چلے جاؤ, بیڈ روم تک چلے جاؤ. ہر رشتہ دار کو وہاں تک جانے کی اجازت نہیں ہے, اس کے بھی اپنے حدود ہیں. اگر اس عورت کا کوئی محرم ہے جا سکتا ہے, وہ بیٹھ کر سامنے بات چیت کر سکتا ہے. لیکن غیر محرم, چاہے وہ پھوپھا ہو, بہنوئی ہو, خالو ہو, فلاں ہو, نہیں, اجازت نہیں. چاہے وہ شوہر کا بھائی کیوں نہ ہو, دیور کیوں نہ ہو, یہ عورت کی ذمہ. ہمارے یہاں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, ایسا کیسے, مجھے جانے نہیں دیا, دروازہ ہی نہیں کھولا. کون ہوتے ہیں آپ کہ آپ کے لیے دروازہ کھولا جائے؟ اس کا شوہر گھر پہ نہیں ہے, کیوں دروازہ کھولے وہ آپ کے لیے؟ اس لیے کہ صرف آپ اس کے رشتہ دار ہیں؟ نہیں, یہ اس کی نیکی اچھائی ہے کہ وہ دین کی بات پر عمل کر رہی ہے اور اپنے شوہر کی غیر حاضری میں اس کی عزت کی حفاظت کر رہی ہے. اس لیے کہ شیطان ساتھ میں ہوتا ہے. ان الشیطان یجری مجری الدم. شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, انسان کے جسم کے اندر. کب وہ دماغ میں ڈال دے شوہر غیر حاضر ہے اور جو ہے اس عورت کی عزت و آبرو لٹ جائے, شوہر کی عزت پر ڈاکہ ڈال دے انسان. اسی لیے کہا کہ شوہر نہیں ہے تو شوہر کی عزت و آبرو کی حفاظت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء. اچھا, یہ بات عورتوں سے نہیں کہی کہ اے عورتوں تم فلاں فلاں کو گھر میں نہ آنے دو, یہ بات مردوں سے کہی کہ تم عورتوں کے پاس جانے سے بچو. مردوں سے کہا, اس لیے کہ عورت کمزور ہوتی ہے, مرد طاقتور ہوتا ہے. تو مرد کو نصیحت کی کہ مردوں تم عورتوں کے پاس جانے سے بچو. تو ایک انصاری صحابی نے کہا اللہ کے نبی افرأیت الحم, دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا الحم الموت, دیور موت. دیور موت ہے, یعنی موت ہے کیا مطلب؟ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ زنا میں پڑ جائے, اسلامی قانون ہو تو شادی شدہ ہے, پتھر سے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے, زنا کی طرف لے کر جا سکتا ہے. ہمارے یہاں تھوڑا تو عمل کرنے کی کوشش کریں ہم. بعض اگر لڑکیاں, بعض جو ہے عورتیں جو کسی کی بیوی ہیں, اگر وہ عمل کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں تو دقیانوس اور فلاں نہ جانے کیا ان کو ٹائٹل دیا جاتا ہے, لقب دیا جاتا ہے, تم ایسی ہو, تم ویسی ہو, تمہارے بڑے نخرے ہیں, تمہارے ایسے ہیں ویسے. یہ درست نہیں. اچھا, اسی میں ایک چیز دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بخیر ما یکنز المرء, کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ سب سے اچھی چیز جو ایک عورت اسٹور کرتی ہے, ایک آدمی اسٹور کرتا ہے, یعنی ایک آدمی جو سب سے اچھی کمائی کماتا ہے, کون سی کمائی ہے؟ المرأة الصالحہ, نیک عورت. ایک, اور اسی لیے عورت کیا کہا؟ الدنیا کلها متاع, دنیا پورا کا پورا کیا ہے؟ سامان, فائدہ اٹھانے کی چیز. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, اور سب سے اچھا سامان, سب سے اچھی چیز دنیا میں کوئی ہے تو کیا ہے؟ نیک عورت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو سب سے بہتر مال, سب سے بہتر چیز کماتا ہے کیا ہے؟ المرأة الصالحہ, نیک عورت. اذا نظر الیہا سرته, جب وہ اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ میری بیوی بڑی اچھی. اور بیوی اچھی کب لگے گی اس کو؟ جب وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے, شوہر کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے, شوہر کے گھر اور مال کی حفاظت کرے. اور آگے کہا وَإِذَا أَمَرَهَا طَاعَتُهُ, کہ ایک نیک عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے کسی بات کا حکم دے تو اس کی بات مان لے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ, اور جب اس کا شوہر غائب ہو تو وہ اپنی عزت کی اور شوہر کے مال کی کیا کرے؟ حفاظت کرے. یہ حق ہے اس کا کہ شوہر کی غیر حاضری میں ایک عورت
اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے، یہ تیسرا حق۔ چوتھا حق ہے مراعات کرامتہ و شعورہ، کہ ایک انسان جو کسی عورت کا شوہر ہے تو اس کی بیوی کی یہ ذمہ داری ہے اور اس کے شوہر کا اس کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اس کی نفسیات کا خیال رکھے، کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے، کیا چیز پہننا چاہیے، کیا چیز نہیں پہننا چاہیے، کیا بنانا چاہیے، کیا نہیں بنانا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ایک شوہر کی نفسیات کا، اس کے مزاج کا، اس کی پسند کا، اس کے شوق کا اسے خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کی مرضی میں جو آ رہا ہے وہ پہن رہی ہے، وہ بنا رہی ہے، وہ کھا رہی ہے، وہ رکھ رہی ہے، ویسا کر رہی ہے، نہیں، پھر شوہر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ شوہر کا حق، اچھا شوہر کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بعض دفعہ یہ جب آپ سنیں گے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں شوہر پر، تو وہ اس میں بات آئے گی کہ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی نفسیات کو سمجھے، اس کے شوق کو سمجھے، اس کی خواہشات کو سمجھے، ہر چیز پر پابندی نہ لگائے۔ یہ صرف چونکہ ہمیں ایک ٹاپک پر بات کرنا ہے، اسی لیے آپ کو لگے گا کہ ایک طرفہ بات ہو رہی ہے، تو ایک طرفہ ہی بات ہم کر رہے ہیں کیونکہ ایک ہی ٹاپک ہو۔ دوسرے والے ٹاپک پر جب آپ سنیں گے تو وہاں آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ تو عورت کی یہ ذمہ داری ہے، شوہر کا حق ہے کہ اس کی بیوی اس کی نفسیات کا، اس کی عزت کا، اس کی پسند کا، اس کی ناپسند کا خیال رکھے۔ اسی لیے کہا کہ فلا یرا منها فی البیت الا ما یحب ولا یسمع منها الا ما یرضی، کہ عورت کو کوئی ایسی بات کرنی بھی نہیں چاہیے جو اس کو، یعنی اس کے شوہر کو ناپسند ہو۔ بعض دفعہ بیوی کو کوئی ایک بات بری لگ گئی گھر میں، نند کی یا ساس کی، تو پھر اس کو بڑھا چڑھا کر کے کیا کرے، شوہر کے سامنے پیش کرے۔ ہو سکتا ہے غلطی ہو، شوہر کی بہن کی، شوہر کی ماں کی غلطی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بڑھا کر پیش کرنا اپنے آپ میں غلط ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ شکایت کے طور پر پیش کرنا ایک اور بڑی غلطی ہے۔ ہاں وہی بات محبت سے بھی رکھا جا سکتا ہے، وہی بات پیار سے بھی کہا جا سکتا ہے اگر غلط ہوا تھا تو، کہ آپ کی بہن نے آج ایسا کہا تھا، آپ کی ماں نے آج ایسا کہا، مجھے برا لگا، محبت سے۔ یہ نہیں کہ غصے میں آپ تیور میں آ کر کے، پیشانی پہ بل لا کر کے، غصے میں ناک چڑھا کر کے بولے، یہ تو درست نہیں ہے، اس سے معاملہ بگڑے گا، یہ شوہر کو پسند بھی۔ اگر وہ بات سننا بھی چاہ رہا ہوگا تو نہیں سنے گا وہ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ بول اس انداز میں رہے جو شوہر کو پسند ہی نہیں ہے، آپ وہی سی باتیں بول رہے ہیں جو شوہر سننا ہی نہیں چاہتا۔ تو شوہر کا حق ہے کہ اس کی نفسیات کا، اس کی چیزوں کا اسے خیال رکھنا چاہیے۔ پانچواں حق قیامها بحق الزوج وتدبیر المنزل وتربیت الاولاد۔ اس میں تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ شوہر کے حقوق کو قائم کرنا، اور شوہر کا سب سے بڑا اور بنیادی حق کیا ہے؟ شوہر کی خواہشات پوری کرنا، جسمانی خواہشات جو آپ جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کیا کہا ایک حدیث کے اندر کہ میں تمہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، تم نے انہیں اللہ کا کلمہ پڑھ کر اپنے لیے حلال کیا۔ تو عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی خواہشات کا احترام کریں، اور اس میں سب سے پہلا حق، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یعنی جسمانی تعلق جو قائم کرنا ہے اس کا خیال رکھنا، اس کو قائم کرنا ہے۔ دوسری چیز گھر کو ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے۔ ایک گھر میں اگر عورت ہو اور عورت سلیقے والی ہو، پوہڑ پن نہ ہو اس کے اندر، بگاڑ نہ ہو اس کے اندر، تو چھوٹے سے گھر کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہو، بگڑے ہوئے گھر کو بھی اچھا بنا دیتی ہے اگر وہ سلیقے والی ہے۔ لیکن ایک عورت جس کو سلیقہ ہی نہیں ہے، جو پوہڑ پن کی شکار ہے، جو خود اپنے آپ میں بے ادب ہے، وہ کبھی بھی گھر کو اچھا اور خوبصورت نہیں بنا سکتی۔ اچھا، اسی میں ایک تیسری چیز ہے اولاد کی تربیت کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زفوا امرأة الى زوجها یأمرونها بخدمت الزوج ورعایت حقه وتربیت اولاده، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے تھے یا ان کے معاشرے میں شادی ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ اس لڑکی کو حکم دیتے تھے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اس کے حق کا خیال رکھنا اور اس کی اولاد کی تربیت کرنا۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اس کے جسمانی حقوق کا بھی خیال رکھنا، اس کی نسلوں کا بھی خیال رکھنا، اور اس کے گھر کا بھی خیال رکھنا کہ گھر کو خوبصورت بنا کر کے اور کمرے کو خوبصورت بنا کر۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ وہ روم جو میاں بیوی کا ہے، اس روم میں بعض وہ چیزیں بھی حلال ہیں ایک دوسرے کے لیے جو بظاہر باہر کیا ہیں؟ حرام۔
ہے، ناجائز ہے۔ جیسے ایک ایسا لباس جو عورت سب کے سامنے، گھر والوں کے درمیان، ساس سسر کے درمیان، باپ اور بھائی کے درمیان، اولاد کے درمیان پہن کر نہیں آ سکتی، وہ شوہر کے لیے بند کمرے میں کیا ہے؟ حلال ہے، وہ درست ہے، اسے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک عورت پرفیوم لگائے، خوشبو لگائے، وہ باہر نہیں نکل سکتی ہے، لیکن اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں اپنے شوہر کے لیے لگا سکتی ہے، وہ اپنے کمرے کو مہکا کر کے رکھ سکتی ہے، وہ یہ سلیقے والی عورت کرے گی۔ اور یہ عورت کو سمجھنا چاہیے کہ شوہر کا یہ حق ہے، شوہر کا ایک حق ہے کہ وہ، یعنی اب یہاں بعض دفعہ یہ چیز ہو جاتی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے نہیں ہیں، معاملہ جو ہے ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، دونوں طرف معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے، بیوی کو بھی اور جو ہے مرد کو بھی، شوہر کو بھی، دونوں طرف کا معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اچھا، چھٹا حق کیا ہے؟ قیامها ببر اہل زوجہا، یہ بھی حق ہے ایک شوہر کا کہ شوہر کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری اصل کہاں تک ہے؟ شوہر تک، لیکن شوہر بیچارہ اگر وہ اپنے، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، اگر شوہر اپنے ماں باپ کا اکیلا ہے تو اب اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے تو نہیں جا سکتا، ہمیشہ وہ رہ بھی نہیں سکتا، تو اس کے ماں باپ کے ساتھ کون اسے سلوک کرے گا؟ آپ کو کرنا ہے۔ بعض دفعہ لوگ دلیلیں دیتے، حوالے دیتے، عورتیں خاص طور، نہیں شوہر کے گھر والوں کی خدمت فرض نہیں۔ کون بول رہا فرض ہے؟ فرض کون بول رہا؟ یہ احسان کر دو نا، کچھ چیزیں احسان کے دائرے میں آتی ہیں، خیر کے دائرے میں آتی ہیں۔ ہمیشہ ہر چیز میں حق، فرض، واجب، یہ وہ نہیں دیکھنا ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں اللہ کے لیے احسان کے ساتھ، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے، بلکہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے ایک عورت کو یہ کام کر دینا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ نے کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں کیا رہو؟ ٹھہری رہو۔ عورتوں سے کیا کہا؟ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، تمہیں یہیں رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باہر نہیں نکلنا ہے۔ تو آپ دیکھو کیا ہے، 3 بجے تک، 4 بجے تک پیک ہے مارکیٹ، پیک ہے۔ آپ بولو گاؤں کی حالت ہے، آج ہی صبح ہمارے والد صاحب مارکیٹ گئے تو خالی کالا کالا سب دکھ رہا ہے، سب کالا کالا دکھ رہا ہے۔ دکان والے نے کہا کہ مولانا اگر آنا ہے تو صبح 8 بجے سے پہلے آئیے، گاؤں کی بات کر رہا ہوں، آنا ہے تو صبح 8 بجے سے پہلے آئیے یا افطار کے بعد آئیے۔ پورا دن پیک ہے، اور ہمارے ہاں پوری رات پیک ہے۔ گاؤں میں دن پیک ہے اور شہر میں رات پیک ہے۔ کس سے؟ مردوں سے نہیں، عورتوں سے۔ جانا منع نہیں ہے، لیکن جا کر ٹائم پاس کرنا منع ہے، ٹائم پاس کرنا منع ہے، ایک ایک جوڑی کپڑے کے، اور وہ بھی موقع پر، ہماری زبان میں بولتے موقع پر اس کو بھنانا۔ پرسوں ایک دکان میں گیا، ایک صاحب بچیوں کو لے گیا، 2 بیٹیوں نے 27 جوڑے کپڑے لیے، فخر سے بتا رہے اس کو، کہتے سال بھر نہیں لیتے۔ اچھا شادی آئے گی تو نہیں لے گی، وہ کوئی فنکشن آئے گا تو نہیں لے گی؟ کہتے سال بھر پھر نہیں لیتے، سال بھر کے لیے چھٹی ہو جاتی۔ ایک سال میں 27 جوڑے کپڑے۔ اچھا بنا شوہر، بنا بھائی، بنا باپ، بنا کسی جو ہے محرم کے مارکیٹ میں جوڑی جوڑی بنا کر کے گھوم رہے تھے، عجیب ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں رہو، باہر جانا منع نہیں ہے، لیکن یہ صورتحال جو ہمارے یہاں یہ بالکل غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اِذَا اسْتَأْذَنَتِ الْمَرْأَةُ أَحَدَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ۔ اب دیکھیں شریعت نے ایک دائرہ بنا کر کے رکھا ہے کہ کوئی عورت مسجد جانا چاہے، شریعت نے کہا منع نہ کرو، اگر عورت اجازت لے رہی ہے جانے دو اس کو، کام سے باہر جا رہی ہے بالکل جا سکتی ہے، ہاسپٹل جا رہی ہے بالکل جا سکتی ہے، کہیں اور کام سے جا رہی واقعی کام ہے جا سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت صرف مارکیٹ دیکھنے کے لیے چلو دیکھ کر آئیں گے تو 50 جوڑی کپڑے الٹوا لو، پلٹوا لو، دیکھ لو، اور ایک جوڑی کپڑا لینا نہیں ہے اس میں سے، پریشان کرنا صرف، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو کیا کہا کہ گھر میں رہے۔ اچھا گھر میں جب ٹائم دے گی تو کیا ہوگا؟ گھر والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اچھا بعض دفعہ عورت اس معاملے میں یہ سوچتی ہے کہ نہیں میں کیوں کروں، کرو گے تو نیکی ملے گی۔ یہ جو کھانا بنا کر دینا، سحری بنانا، افطار بنانا، سال بھر یہ جو سارے انتظام کرنا، بچوں کو دیکھنا اور کپڑے دھلنا، ساری چیزیں نیکی مل رہی ہے۔
اچھا نیکی کب ملے گی؟ جب اللہ کا حکم سمجھ کر کریں گے تب. منہ بنا کر, چہرے بگاڑ کر کے, ابوسن قمطریرہ کی تفسیر بن کر کے, یہ سب کیا ہے, اس کا بھی کپڑا اس کا بھی کپڑا, یہ بھی وہ بھی, ہر دم نیکی نہیں ملے گی. نیت پر ڈیپینڈ ہے. نیت اچھی ہے تو نیکی ملے گی, نیت گڑبڑ ہے اسے آپ جو ہے زبردستی سمجھ رہے ہو, پریشر سمجھ رہے ہو, اسے شوہر کا حق نہیں سمجھ رہے ہو, تو پھر ایسی صورت میں نیکی سے آپ محروم ہو جائیں گے. اور آگے دیکھیے, ایک حق یہ ہے, بہت بڑا حق, کہ اللہ تطالبہ مما وراء الحاجت وما هو فوق طاقتی. ہماری ضرورت کے حساب سے یہ خاص مینشن کر رہا ہوں میں اس کو. شوہر کا یہ حق ہے اس کی بیوی کے اوپر کہ بیوی اپنے شوہر سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہ کرے جو ضرورت سے بڑھ کر ہے یا جو شوہر کی طاقت سے باہر ہے. یہ بہت بڑا حق ہے شوہر کا کہ بیوی کسی بھی ایسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرے گی جو شوہر کی طاقت سے باہر ہے یا ضرورت کے باہر ہے. ہمارے یہاں دونوں چیزیں ہیں, دونوں دیکھنا ہے. ایک تو آپ کو کیا ضرورت ہے, میں نے اس سے پہلے کہا تھا آپ کو کہ وہ ویڈیو ہے میری, ضرورت شوق شو آف. انسان کی ضرورت کیا کیا ہے اسے پہلے وہ دیکھنا ہے. وہ اگر پوری ہو رہی ہے, اگر اس کو پوری کرنے کے لیے آپ خرچہ کروا رہے ہیں تو بالکل ہے, کیونکہ ایک بیوی کا حق ہے جو آپ سنیں گے بعد میں. بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس کو کپڑے دلائے جو اس کے جسم کو چھپا سکے. اچھا عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں 100 جوڑی کپڑے ہوں تو ان کو لگتا ہے کپڑے نہیں ہیں. ہاں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھا, بنایا کسی نے, عورت بول رہی ہے کیا کپڑے پہنوں, میرے پاس تو کپڑے نہیں ہیں. الماری سے نکال کر کے پورا گھر بھر دیا شوہر, پورا گھر, روم بھر گیا پورا, اور بیوی کہہ رہی کپڑے نہیں. ضرورت ہے ہمیشہ ہر ایک بار کتنے کپڑے الماری میں کھنگال ڈالے عورتیں. کوئی بعض کپڑے ایسے ہوں گے صرف ایک بار پہنا ہے, بعض ایسے جو پہنا ہی نہیں, بعض ایسے جو سلا ہی نہیں ابھی, پھر بھی اور چاہیے. ٹھیک ہے, عورت کی فطرت میں ہے, یہ اس کی خواہش ہے, اس کا شوق ہے, درست ہے. لیکن جب شوہر کی جیب اجازت دے تب وہ شوق پورا کیجیے. شوہر کی جیب, اس کی کمائی, اس کا بینک بیلنس اجازت نہیں دے رہا ہے اور آپ کپڑے پر کپڑے لیے جا رہی ہیں, یا وہ کپڑے لے رہی ہیں جو شوہر کی استطاعت سے باہر ہے, کہ اس کے پاس وہ 10,000 15,000 دلانے کا پیسہ نہیں ہے, اور آپ اس سے 10,000 والی جوڑی کی میری فلاں سہیلی نے لیا, یہی چل رہا ہے, یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے. یہ غلط ہے. شوہر کے حق سے باہر کی چیز ہے اور یہ شوہر کا حق ادا کرنا نہیں ہے. ایسی چیز جو شوہر کو مشکل میں ڈال دے یا قرضہ لینے پر مجبور کرے یا اسے سوچنے پر مجبور کرے, تو یہ ایک عورت کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. ایسے ہی ایک حق یہ ہے کہ وَأَن تُرَبَّى أَبْنَاءَهَا عَلَى مُحَبَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے تربیت کی بات کی نا, تو اولاد کی تربیت جو کرنا ہے وہ صرف, ٹھیک ہے, وہ اولاد جو ہے باپ سے منسوب ہوتی ہے, باپ کا نام لکھا جاتا ہے, لیکن عورت کی بھی وہ اولاد ہے. یعنی اگر وہ مرد کی اولاد ہے, بیٹا یا بیٹی, تو وہ اولاد ایک عورت کی بھی ہے. اور عورت کے اوپر شوہر کی اولاد کی تربیت کرنا واجب اور ضروری ہے. اور تربیت کس کی خاطر ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر. میں مثال دوں, امام بخاری رحمہ اللہ, بچپن میں ابا کیا ہو گئے, انتقال ہو گئے, وفات ہو گئی. بچپن سے کس نے پالا؟ اماں نے. اب امام بخاری رحمہ اللہ کو دنیا جانتی ہے, ماں کو بھی دنیا جانتی ہے, لیکن ماں کا تذکرہ ویسے نہیں ہوتا. تو کیا امام بخاری کو صحیح بخاری لکھنے, دین کی خدمت کرنے, حدیث کی خدمت کرنے کی وجہ سے جو ثواب مل رہا ہے, اس ثواب کا ایک حصہ صدقہ جاریہ کے طور پر کیا ان کی ماں کو نہیں جا رہا؟ جا رہا ہے, بلا شبہ جا رہا ہے. اگر آپ نے اپنی بچے کی, اپنی اولاد کی تربیت کر دی اچھے سے, وہ اولاد زندگی بھر نماز پڑھے, اس کی
اس اچھی تربیت، اس کی نیکیوں کا حصہ ماں کو اور باپ کو ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ. ہمارے یہاں لوگ ظاہری طور پر کیوں تم نہیں دیکھ پاتے ہو بچے کو، میں کیوں دیکھوں، آج تم چھوڑ کے آؤ کل میں چھوڑ کے آئی تھی. ایسا مطلب مسائل بگڑ جاتے ہیں. پھر اگر یہ مائنڈ سیٹ لے کر کے تربیت کی جائے بچوں کی کہ اس پر ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، دین کی خاطر کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، ثواب ملے گا. سن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی فتح الباری، بچپن میں اماں ابا دونوں انتقال کر گئے. ان کی تربیت ان کی بڑی بہن نے کی ہے، بڑی بہن نے. اب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم ہیں، بہت بات کے ہیں، 852 ہجری میں وفات ہوئی ہے، یعنی ابھی ہمارے زمانے سے 600 سال پہلے کے ہیں. امام بخاری تو 1300 سال پہلے کے، 1200 سال پہلے کے، یہ 600 سال پہلے کے ہیں. ان کی بڑی بہن نے تربیت کی. کہتی ہے میری بہن بڑی مہربان، بڑی شفیق، بڑی نیک، وہی امی بعد امی، اور میری ماں کے بعد میری بڑی بہن نے میری ماں کا کردار نبھایا ہے میری زندگی میں، میری ماں بن کر کے انہوں نے میری تربیت کی. اب آپ سوچیں حافظ ابن حجر کو ثواب مل رہا ہے ان کی اچھائیوں، نیکیوں، دینی تعلیمات کو عام کرنے کی وجہ سے، تو کیا ان کی بہن کو ثواب نہیں مل رہا ہوگا؟ لا ثواب مل رہا ہے. تو یہ تربیت جو کر رہی ہیں، بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی اولاد کی تربیت کرے، لیکن کیا مائنڈ سے لے کر کے، کیا نیت کر کے کہ اس پر ثواب ملے گا، یہ اللہ کی خاطر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے میں یہ کام انجام دے رہی. ایک اور حق جو بعض دفعہ غصے میں عورت بھول جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، پہلے حق سنیے، کہ کسی بھی عورت کو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ غصے میں عورت آتی ہے، تھوڑا سا معاملہ کیا بگڑتا ہے، اس کے مزاج کے اعتبار سے غلط ہو گیا تو کیا کہتے ہیں طلاق دے دو مجھے، چل جا تو میں اپنی ماں کے پاس. اب اس نے بھی غصے میں بولا، شوہر نے بھی غصے میں بولا، طلاق ہو گئی. لیکن طلاق کا مطالبہ کرنا ایک عورت کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ حرام. کوئی عورت طلاق کا مطالبہ نہ کرے. کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر ما سبب فحرام علیها رائحة الجنہ. اگر کوئی واقعی بہت بڑی بات ہے کہ جب اب معاملہ بن نہیں سکتا تو ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس خلا کا آپشن ہے، شوہر کے پاس طلاق کا آپشن ہے، دونوں طرف شریعت نے رکھا ہوا. لیکن پہلی فرصت میں بعض دفعہ ہمارے ہاں، ہم جس ادارے میں کام کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو ایسے کیسز آتے ہیں، چھوٹی بات پر طلاق ہو جا رہی ہے، معمولی سی بات. بعض دفعہ مسئلے ایسے آئے کہ کھانا صحیح نہیں بنا، شوہر نے طلاق غصہ کیا تو بیوی نے کہا طلاق دے دو مجھے، اس نے بھی غصے میں آ کر طلاق دے دی. کھانا صحیح نہیں بنا تھا، بس وجہ یہ تھی. اکثر طلاق کے مسائل میں 100 میں سے 95 97 مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مسئلے ہوتے ہی نہیں ہیں اور طلاق ہو چکی ہوتی ہے. طلاق کا مرحلہ پار کر چکے ہوتے ہیں لوگ، میاں بیوی. اگر تھوڑا سا کنٹرول کر لیا جائے. پچھلے دنوں میں نے ایک مضمون پڑھا کہ شریعت نے ہمارے کیا کہا ہے کہ غصہ آئے تو کیا کرو؟ کنٹرول کرو، پی جاؤ، پانی پی لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وہاں سے نکل جاؤ، اعوذ باللہ پڑھ لو. مختلف ترکیبیں بتائی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آج کی جو سائنس ہے وہ ایک بات پروف کرتی ہے کہ انسان کے اوپر جو غصہ حاوی ہوتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ 8 سے 12 منٹ تک رہتا ہے، اس کے بعد انسان کنٹرول. بعض دفعہ آپ خود سوچئے کہ آپ نے جس بات پر غصہ کیا تھا وہ تو کوئی بات تھی ہی نہیں، کوئی بات تھی ہی نہیں، بس آپ کو غصہ آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس عورت نے اپنے شوہر سے بنا کسی ریزن کے طلاق کا مطالبہ کر لیا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. جنت پانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور ایسے ہی ایک عورت کو چاہیے کہ عورت اپنے شوہر کی عزت و آبرو کا خیال رکھتے ہوئے جب گھر سے باہر نکلے تو ایسے انداز میں نکلے کہ جسم پر خوشبو نہ ہو،
پاؤں میں جھنکار والے پازیب نہ ہوں اور ہاتھوں میں ایسی چوڑیاں نہ ہوں جو بچنے والی ہوں. آج کل تو چوڑیاں وہ گھنگرو والی آ رہی ہیں. دیکھیں اپنی بچیوں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو اور بیویوں کو دیکھیں کیسی چوڑیاں تو لے کر کے نہیں آ رہی کہ عیدگاہ میں جائے تو بچتا ہوا جائے. وہ نہیں پہننا ایسا باہر. اللہ نے کیا کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, اپنے پیروں کو ایسے نہیں مار کر چلنا, لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, کہ جو اندر زیب و زینت کی چیز پہن رکھا وہ بھی ظاہر ہو جائے. ابھی کل میں یہاں کھڑا تھا, بعض بچیاں ادھر سے گزری تو وہ چپل ایسا پہن رکھا کہ دوری سے آواز آ رہی ہے. ایسی چپل بھی نہیں پہننا, مردوں کو بھی نہیں پہننا چاہیے, دور سے آواز آ رہی ہے. آداب سیکھنا چاہیے, سکھانا چاہیے. یا عورتوں کو دیکھ, اچھا ایک عورت نکلی تو خوشبو لگا کر کے رکھا اس نے, یا اس نے ایسے جھنکار والے پازیب پہن رکھے, پائل پہن رکھا یا چوڑی پہن رکھی ہے, تو لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے, یہ کس کی بیوی ہے, کس کی بیٹی ہے. ہاں, تو شوہر کی عزت و آبرو آپ کے غلط حرکت کی وجہ سے بدنام ہو رہی ہے, نیلام ہو رہی ہے. اس کا خیال رکھیے, شوہر کا حق ہے. اور اپنے گھروں میں اپنی بہن, بیٹیوں اور بیویوں پر توجہ دیجیے. محبت میں ہر چیز نہیں کی جاتی ہے, کیونکہ بعض محبتیں بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے آپ کو اس کی. پیار میں, لاڈ میں, دلار میں, بیٹی کی محبت میں بعض دفعہ ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جو جائز نہیں. مائیں اپنی بیٹیوں کو ایسے ایسے کپڑے دلاتی ہیں جو کپڑے اس بیٹی کے لیے پہننا درست نہیں, اور شوہر کو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا. بعض دفعہ شوہر, یہ بھی حق ہے کہ شوہر کا مال ایک عورت ایسی کسی جگہ خرچ نہ کرے کہ جو حرام ہے یا ناجائز ہے یا نامناسب ہے. اور اسی میں ایک چیز یہ ہے کہ خاموشی کو لازم پکڑنا چاہیے. جب مسئلہ چل رہا ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس بتایا کہ یہ حق ہے, بیوی کا حق ہے, لیکن ضمناً بات آئی تو میں ذکر کروں. اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ درگزر سے کام لے. یہ نہیں کہ غصہ آیا تو طلاق دے دے, ٹھیک ہے وہ بھی انسان ہے, غلطی کر سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, بہت زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. اس نے سلوک کرو اس کے ساتھ, رحم کرو اس پر, غلطیوں کو اگنور کرو, نظر انداز کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک مرد کو چاہیے, اور قرآن کے اندر بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ لڑکی, عورت, یہ جو اس کی بیوی ہے, اس سے نافرمانی کا خطرہ ہو تو کیا کرے, سمجھائے. پہلے کیا کرنا, سمجھانا, پھر بستر الگ کر دینا. سمجھانے سے سمجھ گئی ٹھیک, ورنہ بستر الگ کرو. بستر الگ کرنے سے سمجھ گئی تو ٹھیک, ورنہ ہلکی مار سکتے, دے تڑاک نہیں. مسواک سے ہلکی مار, کس کے لیے, تادیب کے لیے, سمجھانے کے لیے. اگر وہ سمجھدار ہے تو اسے احساس ہوگا کہ جس نے زندگی بھر ہاتھ نہیں اٹھایا, الٹا نہیں بولا, آج ایسا کیا ہو گیا کہ اس نے مجھے مارا. مسواک سے یہاں بھی سمجھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ایک آدمی مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے آئے گا, دونوں بیٹھ کر بات چیت کریں گے. اگر یہ دونوں ایک ساتھ رہنا چاہ رہے تو اللہ راستہ بنا دے گا, ورنہ کیا ہے, راستہ کھلا ہوا ہے, طلاق لے لو یا خلا لے لو, جاؤ. ایک آخری حق بتا کر کے بات ختم ہوگی کہ بیویوں کو چاہیے کہ شوہروں کی ناشکری نہ کریں. شوہر دے رہا ہے محنت, اچھا کس کے لیے کرتا ہے, اپنی بیوی بچوں کے لیے کرتا ہے. بعض دفعہ عورت یہ تانا بھی دے دیتی ہے, وہ تو آپ تانا سنتے ہی رہتے ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حدیث میں کہ ایک بار کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو کیا کہتی ہے, زندگی بھر کے احسانات پر پانی پھیر دیا. لیکن اس کے علاوہ بعض دفعہ بیویوں کی جانب سے جملہ بھی سننے ملتا ہے کہ کما کس کے لیے رہے ہو, اپنے بچوں کے لیے, میرے لیے تھوڑی کما رہے ہو, میرے لیے تھوڑی کما رہے ہو, یہ ناشکری ہے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی. تو عورتوں نے پوچھا اللہ کے نبی وجہ, جہنم میں زیادہ دیکھے مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی, یعنی عورتوں کے جہنم میں زیادہ جانے کی وجہ ہے. کیا وجہ ہے کہ تم لان تان بہت کرتی ہو, الٹا سیدھا سنانے پر آ جاتی ہو, تکفرن العشیر, اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. تو جو مل رہا ہے اس کو غنیمت سمجھیے. اس سلسلے میں ہم نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں بتایا کہ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اپنے شوہر کی غریبی کی حالت میں ان کا ساتھ دیا, صبر کیا, شکر ادا کیا جو ملا, اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ ان کے شوہر کے پاس اتنا مال آیا کہ گننے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, مال گنتے گنتے. تو
تو یہ چند باتیں تھیں کہ شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد آپ جو ہے شیخ شمیم فوزی حفظہ اللہ سے اگلی رات میں تاخرات میں انشاءاللہ سنیں گے کہ بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتیں سننے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.